اعزائے گرامی، 16ویں آیت سورہ کہف کی ہے، جس میں پروردگار جو ہے ہمیں متوجہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اور اصحاب کہف کے واقعات کا تذکرہ کر رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے۔ آج جو ہے آپ کے سامنے 8واں ایپیسوڈ ہے، جس میں 16ویں آیت کی طرف آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی تھی اور ترجمہ پیش کیا تھا۔ آج پھر دہراتا ہوں میں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ یعنی ترجمہ کر دو، میں آپ کے سامنے پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اور جب تم نے ان سے، یعنی ان افراد سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی، الگ ہو گئے کے لیے، تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلائے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا۔ تو یہ جو ہے پروردگار کی طرف سے جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے باقاعدہ اصحاب کہف سے کہا کہ تم لوگ غار میں جا کے پناہ لے لو۔ یحیّ جو یہاں پہ استعمال کیا ہے تہیّع کے معنی میں ہے نا، آمادگی پیدا کرنا، آمادہ کر دینا ہے نا۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے اعتزال، یعنی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جو یہاں اعتزال کہا گیا ہے کنارہ کشی ہونا، یعنی کنارہ کشی اختیار کرنا۔ مرفق جو ہے وہ لطف اور راحت اور رفق کے وسیلے کے معنی ہے، اور آسائش کا سامان فراہم کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وسیلہ لطف اور راحت کو فراہم کرے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہے تمہارے لیے لطف اور راحت کے وسیلوں کو جو ہے مہیا کرے گا اور فراہم کرے گا۔ یعنی اللہ نے جو ہے غار کی طرف پناہ لینے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی رحمت تمہارے پر نازل ہوگی۔ بعید نہیں ہے کہ جملہ اول جو ہے، پہلا جملہ جو ہے موجود ہے نا، اس میں جو کہتے کہ جو رحمت ہی استعمال کیا گیا ہے نا، یہ جو ہے یعنی رحمت کو یعنی پیش کرنا، یعنی الطاف معنوی مراد ہے نا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو یعنی ینشر لکم ہے ربکم من رحمتہ، یعنی تمہارے لیے جو ہے پروردگار اپنی رحمت کا دامن پھیلائے گا ہے نا۔ پہلی بات جو پہلے یعنی بیان کیا جائے رحمت کا، تو یہاں پہ الطاف معنوی ہے، جو اللہ کی طرف سے معنویت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، خدا کی طرف سے جو ہے لطف الہی جو ہے ہمارے لیے، اللہ کی طرف سے جو لطف ہے، کرم ہے، رحمت ہے، یہ معنوی ہے۔ اور جملے یعنی جب کہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو دوسرے جملے میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ جسمانی جو ہے رخ ہے، یہاں پر جسمانی رخ ہے، اور مادی جو ہے کہتے ہیں کہ نجات و آرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیے کہ 300 سال سے زیادہ جو ہے عرصہ وہ سوتے رہے اور نہ کھایا کچھ نہ پیا کچھ، نتیجے میں جو ہے ان کا جسم ویسے ہی صحیح و سالم رہا۔ تو یہ جسمانی رخ بھی ہے اور معنویت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، کہ اللہ کی طرف سے روحانی رحمت بھی ہے اور جسمانی رحمت بھی۔ جسمانی رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کو صحیح و سلامت رکھنا مادیات کے لحاظ سے، تو پروردگار نے جو ہے ویسے ہی صحیح و سلامت ان کو 300 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی رکھا، اور آج بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے اس عرصے سے آج تک کیا تھا قیامت اسی طریقے سے ان کا جسم محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو بہرحال مرفقہ کے لفظ میں استعمال کیا گیا ہے، کہ یعنی باقاعدہ اللہ نے جو ہے آسائش کا سامان فراہم کیا ہے۔ اصحاب کہف اگر آپ غور کریں تو 6 افراد تھے ہے نا۔ ان کے جو ہے یعنی قریہ کا نام جو ہے ترسوس تھا، اور بادشاہ وقت کا نام دقیانوس تھا، یعنی جو بادشاہ تھا اس زمانے میں وہ دقیانوس کا نام دیا گیا ہے، جو بت پرستی کو جبراً جو ہے دعوت دیتا تھا ہے نا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف جو ہے دعوت دیتا تھا، اور انکار کرنے والوں کو سخت اذیت دیا کرتا تھا، یعنی پریشان کیا کرتا تھا۔ تو یہ دقیانوس کے زمانے کی بات تھی۔ اور رحمت کی بات جہاں تک ہے، اب آپ غور کریں گے، یہاں پہ بیچ میں جو ہے 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وسیع ہے، ہمیں بھی جو ہے اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
دنیا ہے انسان کے لیے یعنی سختی اور پریشانی میں گرفتار ہونے کے لیے جو ہے بہرحال یہ دنیا ہے۔ حالات جو ہے بدلتے رہتے ہیں، کبھی آسانی ہے، کبھی سختی ہے، کبھی پریشانی ہے، تو لیکن اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت جو ہے ہر ایک کے لیے ہے۔ اسی لیے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کہتے ہیں رحمت نازل کرنے والا۔ تو رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہے دنیا میں بھی جو ہے رحمت نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ کی مہربانی جو ہے دنیا آخرت دونوں میں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی رحمت جب وسیع ہے، یعنی یہاں تک جو ہے یعنی تاکید کی گئی ہے اور باقاعدہ روایت موجود ہے کہ اگر رحمتوں کو جو ہے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 100 حصوں میں سے 99 حصہ جو ہے وہ بہرحال جو ہے پروردگار کے پاس ہے، اور ایک حصہ جو ہے ماں باپ کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے پاس جب ایک حصہ ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ حصہ جو ہے اگر آپ غور کریں ایک حصے میں جو ہے کتنی کشش ہے، کتنی مہربانی ہے، کتنی رحمت ہے کہ ماں باپ کے پاس بچہ جب جو ہے گڑ گڑاتا ہوا جاتا ہے اور روتا ہوا جاتا ہے تو باقاعدہ جو ہے کہتے کہ وہ اسے گلے سے لگا کر جو ہے معاف کر دیتے ہیں، مہربانی نازل کرتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ 99 حصہ، اتنا وسیع ہے پروردگار کا کہ رحمت 99 گنا جو ہے اللہ مہربان ہے، اور اس نے جو ہے رحمت العالمین کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ تو آپ نمونہ عمل دیکھیے کہ نبی کی رحمت کتنی وسیع ہے، یعنی اللہ نے اپنے یعنی اہل بیت اطہار کے ذریعے اپنے افعال کا نمونہ پیش کیا ہے۔ امام حسین السلام کو آپ دیکھیے جو جناب خر کو جو ہے معاف کر کے بتایا کہ آخر جو ہے کس طریقے سے جلدی انسان راضی ہو سکتا ہے اور مہربانی رحمت نازل کر سکتا ہے، مہربان ہو سکتا ہے، یوں کہہ دیجئے۔ تو جب بندہ جو ہے کہتے کہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ ارحم الراحمین جو کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، بہت زیادہ رحمت نازل کرنے والا، یہ ارحم الراحمین جو ہے یہ خطاب کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے رحم کرنے والا، مہربانی نازل کرنے والا یہ جو ہے پروردگار ہے۔ اس لیے آپ دعا جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے رحمتک یا ارحم الراحمین، پروردگار تیری رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، تو بہت بڑا جو ہے کہتے کہ رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ انسان جو ہے توبہ کرے، گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ کی رحمت جو ہے اس پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے۔ بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں جس میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے توبہ قبول کی ہے۔ بھائی خود جناب حر کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسین السلام نے جو ہے پلٹ آئے، توبہ کی، معافی مانگی ہیں، تو اللہ یعنی امام حسین السلام نے کہا کہ تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو، اللہ بھی معاف کرے گا۔ ظاہر سے بات ہے امام حسین السلام راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو بہرحال جو ہے اسی لیے جو ہے یعنی قرآن نے بھی کہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف پلٹو، اور یہ پلٹنا تمہارے لیے جو ہے یعنی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں جو ہے اگر ہم سب جو ہے مل کر اللہ کی رحمت سے سرشار ہونا چاہتے ہیں، اس سے طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم باقاعدہ جو ہے یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی رہے گی۔ وہی جو ہے رحیم و کریم ہے۔ تو ماہ رمضان تزکیہ کا مہینہ ہے،
تقوی کا مہینہ ہے، گناہوں کے معافی کا مہینہ ہے، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس مہینے میں آپ غور کریں کہ آپ کا سونا خود عبادت ہے، آپ کی جو ہے آپ کا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، یہاں کی راتیں جو ہیں بہترین رات ہے، اور ماہ رمضان کے دن جو ہے وہ بہترین دن ہے۔ تو اب اس میں کہا گیا ہے کہ تم جو ہے دعا مانگو گے تو دعاؤں کو مستجاب، تمہاری دعا جو ہے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں جو ہے ذرا سے بھی اگر کسی نے جو ہے نیکی کی ہے تو اللہ کئی گنا جو ہے اس کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ کئی گنا جو ہے اس کے اوپر جو ہے مہربانی نازل کرے گا، اللہ کئی گنا جو ہے اس کے لیے جو ہے راستہ ہموار کرے گا۔ تو اگر انسان جو ہے بندوں کی خدمت کرے، بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اللہ اس کے اوپر جو ہے اچھا برتاؤ کرے گا۔ اب دیکھیں اس کے بعد کی آیت موجود ہے، جلدی سے عرض کر دوں کہ وقت زیادہ نہیں لینا آپ کا، کہ 70ویں آیت ہے، یہ 16ویں آیت تھی جس میں مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب 70ویں آیت، 16ویں آیت میں یہی ہوا کہ پروردگار نے ان سے کہا کہ اب تم جو ہے غار میں جا کے پناہ لو، ہے نا، اللہ کی رحمت تمہارے لیے جو ہے یعنی تمہارے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کا دامن جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور تم دیکھو گے کہ آفتاب یعنی سورج جو ہے جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے۔ اب یہ بھی آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمت، آپ دیکھیے کہ سورج جو ہے جب بھی ادھر سے گزرتا تھا، ہے نا، طلوع کرتا تھا تو غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے، اور وہ وسیع مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنما اور سرپرست نہ پاؤ گے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو ہے سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ رب کریم کے پاس امداد بالغیب کے بے شمار راستے ہیں، جس کا اہل دنیا جتنے بھی ہیں نا احساس یہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے یہ اہل دنیا احساس نہیں کر سکتے۔ اور اسی واقعے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو خدا چند مخلص بندوں کے لیے سیر آفتاب یا شعاع آفتاب کا رخ موڑ سکتا ہے، اب یہ غور کریں نا کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ نے جو ہے سورج کو موڑ دیا، ہے نا، کترا کے سورج نکلتا تھا، ہے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سورج کی گرمی ان کے اوپر نہ پڑے، سورج کی تپش ان کے اوپر نہ پڑے، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے وہ کترا کے نکل جاتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں غور کرنے کے بعد ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ چند مخلص بندوں کے لیے، یہ تو مخلصین تھے، اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے نا، بندوں کے لیے سیر آفتاب یا شعاع آفتاب کا رخ موڑ سکتا ہے۔ وہ کسی خاص مخلص بندے کے لیے مغرب سے آفتاب پلٹا بھی سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا تو وہ مغرب سے جو ہے ڈوب رہا تھا نا، وہ پلٹا۔ تو اللہ جو ہے جب مخلص بندوں کے لیے سورج کے رخ کو موڑ سکتا ہے تو مولا کائنات جو واقعاً اللہ کے لیے بہترین و مخلص بندے ہیں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جو ہے خندق کے دن عبادت ثقلین میں بھاری ہے۔
وہ مولا جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے لیے کام کرنا، وہی مولا جو دو انگلیوں پہ در خیبر کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ یہ سب فضائل ہیں مولا کا، اور ان کے جو ہے اشارے پر جو ہے پروردگار نے سورج کو جو ہے سورج کے رخ کو موڑ دیا، مغرب سے ڈوب رہا تھا نا، نکالا، یعنی اس کو پلٹا دیا رخ کو۔ اس کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے نا، صرف عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے اگر کام کر رہا ہے، اخلاص پایا جا رہا ہے، خلوص پایا جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اچھا، تزاور یہاں پہ استعمال کیا گیا، تزاورو ہے نا، تزاورو کہتے ہیں انحراف کرنا، کترا کر نکل جانا، یعنی اس کا رخ موڑ دینا، نکل جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گویا آفتاب ان کی امداد پر جو ہے معمور تھا، یعنی اس طریقے سے تھا کہ اللہ نے جو ہے سورج کو بھی جو ہے یعنی مقرر کر دیا تھا کہ تم ان کی مدد کرتے رہو، کترا کے نکل جاؤ تاکہ ان کے جسم پر کوئی اثر نہ پڑنے پائے، شعائیں جو ہیں اندر جانے نہ پائے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی رحمتوں سے جو ہے اس کا تعلق ہے۔ فجوہ جو ہے کہتے ہیں وسیع جگہ، پھیلاؤ جس کو کہتے ہیں، ظاہر بات ہے غار میں جگہ یعنی وسیع تھی اور وہ لوگ جو ہے آرام سے وہاں پر سو رہے تھے۔ تو اس میں جو ہے ایک بات جو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کی ہدایت اللہ کر دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جو گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو بھی گمراہ کر دے وہ کبھی بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے راستہ کوئی جو ہے دکھانے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے اگر گمراہ کر دیا تو کوئی جو ہے ہدایت کا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی یعنی ذمہ داری ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہمارا کام ہے ہدایت کا راستہ ہموار کرنا۔ تو اللہ جو ہے مختلف طریقوں سے ہدایت کرتا ہے، کبھی کتابیں نازل کرتا ہے، کبھی انبیاء کو نازل کرتا ہے، کبھی اولیاء کو نازل کرتا ہے، کبھی ائمہ طاہرین کو نازل کرتا ہے، نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، امامت کے ذریعے، یہ سب جو ہے کہتے ہیں اللہ نے ہدایت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں، اس میں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کس طریقے سے جو ہے زندگی یہاں پر بسر ہوتی ہے، کس طریقے سے انسان دنیا میں جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو ہدایت اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ ہدایت کا راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح راستہ اس پہ چلنا چاہیے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پروردگار یعنی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، وہی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اب دیکھیے یزیدی لشکر میں جو ہے افراد موجود تھے نا، امام حسین علیہ السلام جیسے یعنی امام، معصوم امام، وہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے بڑھ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ سمجھا رہا ہے، یعنی ایک معصوم سمجھا رہے ہیں، ایک امام سمجھا رہے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ان کو ہادی بنا کر بھیجا پروردگار نے نا، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے نا۔ ان یزیدیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پسر سعد جیسے شخص کو سمجھایا باقاعدہ، لیکن کیا ہوا؟ امام کی بات کا اثر نہیں ہوا ان کے اوپر۔ تو امام نے یہی تو جملہ کہا کہ تم لوگ میری بات کو قبول نہیں کر رہے ہو، اللہ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہو، قرآن کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہو، اس لیے کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا پائی جاتی ہے۔ تو یہ حرام غذا جو پائی جا رہی ہے اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے انسان کو امام کی بات کو فالو کرنا چاہیے، انبیاء کی بات کو فالو کرنا چاہیے، امام کی بات کو ماننا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے اسی لیے کہا گیا ہے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آخر بارگاہ میں دعا پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالغ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔